اور اسی دن میں سور پھونکا جائے گا اور یہ اعلان ہوگا روز محشر کا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا اور اس دن کے بارے میں قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ ابتدائے قرآن سے لے کر انتہائے قرآن مجید تک ہر مقام پر رب کریم نے اس ہولناکی کے دن کا ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ایسے لفظوں کے ساتھ قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو دل دہلنے لگتا۔ جب جمعۃ المبارک کی صبح ہوتی ہے تو یہ جتنے بھی چرند و پرند ہیں مارے خوف کے یہ لرزنے لگتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج وہ جمعہ تو نہیں کہ جس میں قیامت برپا ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لاتعداد مرتبہ قیامت کا ذکر کیا گیا، مختلف لفظوں کے ساتھ، مختلف الفاظوں کے ساتھ، مختلف آیتوں کے ساتھ۔ اما سپارے کا جہاں سے آغاز ہوتا 30واں پارہ سورہ نبا، عما یتساءلون، ابھی اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل اور اس کی ترتیب اس طرح سے ہے، عن ماذا یتساءلون، اے میرے محبوب وہ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں۔ قرآن مجید نے اس کو خبر عظیم کہا، اور اس سے مراد قیامت بھی ہے، اور اس سے مراد ایک دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اور وہ آپ سے قرآن مجید کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں۔ قیامت کا جہاں پر ذکر آیا، آج تراویح میں ہمارا وہ سپارہ آئے گا سورۃ الحج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، قیامت کے زلزلے بہت عظیم ہوں گے۔ یہاں پر قرآن نے کہا کہ یہ خبر عظیم ہے، اور وہاں پر قرآن نے کہا کہ وہ جھٹکے قیامت کے بڑے دل دہلا دینے والے ہوں گے۔ رب کریم نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، الذی ھم فیہ مختلفون، ابھی تک تم اس میں اختلاف کیے بیٹھے ہو کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے تو یہ مان لیا کہ اللہ پر بھی ایمان، اس کے رسولوں پر بھی ایمان، کتابوں پر بھی ایمان، فرشتوں پر بھی ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان، اور مر کر دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان، اور روز محشر پر بھی ایمان ہے۔ لیکن تم ابھی تک اس میں اختلاف کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ایک دن جزا اور سزا کا ہوگا، عدالت لگنے والی ہے، تیاری اس کی کر لو۔ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ تقوی کی تعریف میں یہی ہے، اللہ سے ڈرنا، صبر کرنا، تھوڑے پر قناعت کرنا، اور ہمیشہ قیامت کے لیے تیار رہنا۔ جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اب رب کریم نے جو لفظ آگے فرمایا وہ اعجاز ہے۔ کیا اعجاز؟ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، قیامت یہ سامنے آنے والی ہے، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ یہ فعل مضارع پر جب سین لگتا ہے تو یہ قریب کا معنی دیتا، ان قریب وہ جان جائیں گے کہ قیامت کی ہولناکی کیا ہے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں
وہ ان قریب جان جائیں گے۔ دو مرتبہ اس لفظ کو قرآن نے ذکر کیا کہ جس قیامت کے تم منکر ہوئے، جس قرآن کی آیتوں میں رب کریم کی نشانیوں کے تم منکر ہوئے، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ قیامت کی ہولناکی کیا ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ ابھی بھی محبوب یا آ کر آپ کے پاس پوچھتے ہیں کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی، وہ دن کیسا ہوگا، اس کی ہولناکی کیسی ہوگی، اس کی دہشت اور اس کی وحشت کیسی ہوگی، یہ ابھی بھی آ کر آپ سے پوچھتے ہیں۔ کیا انہوں نے رب کریم کی وہ ساری نشانیاں نہیں دیکھی؟ اب جب میرے رب نے اپنی نشانیوں کا ذکر کرنا شروع کیا، جب قاری قرآن کی اس سورت کی تلاوت کر رہا ہوتا تو جس کو معنی سمجھ میں آتا ہے تو وہ جھوم رہا ہوتا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ وہ جو رب کریم نے پھر اپنی نشانیوں کو گنوانا شروع کیا ہے، اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ ساری نشانیاں تمہارے سامنے پوری ہو چکی، تو تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قیامت کا بھی ایک دن مقرر ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری نشانیوں کو رب کریم نے گنوایا ہے کہ ہم نے جو کہا، میرے محبوب کی زبان سے جو الفاظ نکلے اور قرآن مجید کی آیتوں میں جو باتیں سطر کر دی گئی ہیں، وہ حق ہیں اور وہ پوری ہو کر رہیں گی۔ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے اس زمین کو کیسے آپ کے لیے بچھا دیا؟ کہا یہی جاتا ہے کہ جناب یہ دنیا گول ہے۔ اب اگر دنیا گول ہے تو کبھی ہمیں یہاں پر ہونا چاہیے، پھر ایک دن ہمیں یہاں ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے دیکھا ہے گول گھومنے والا جھولا، تو اس میں کبھی بندہ رائٹ جاتا، پھر اوپر جاتا، کبھی ایسے ہوتا، کبھی سر نیچے ہوتا۔ لیکن رب کریم نے اس زمین کو ثابتا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، ہم نے اس زمین کو ایسے ثابت کر کے تمہارے لیے بچھا دیا ہے، اگر یہ مومنٹ کرنے پر آ جائے اور دنیا کی طرح یہ گول دائرے کے اندر گھومنے لگ جائے تو پھر تم میں سے کوئی بھی شخص اس کے قدم زمین پر ٹکے نہیں رہ سکتے، وہ تو ہر وقت جھومتا اور گھومتا رہے گا۔ تو یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ کتنی بڑی زمین ہے، جب انسان طیارے میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ نہ ختم ہونے والا آسمان بھی اسے نظر آتا اور نیچے نہ ختم ہونے والی وہ زمین بھی ہے۔ کتنی بڑی وسیع و عریض زمین رب کریم نے اس جہاں میں بچھا دی۔ قرآن مجید میں الارض کا لفظ نہ جانے کتنی مرتبہ آیا، میں نے ابھی تک کاؤنٹ نہیں کیا، لیکن زمین کو کہتے ہیں ارض، اور یہ لفظ قرآن مجید کے شروع سے اختتام تک بھرا پڑا، یعنی رب کریم کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ زمین ہے۔ پھر آگے رب کریم نے فرمایا والجبال اوتادا، اس زمین کو روکنے کے لیے ہم نے وتد رکھے۔ عربی میں وتد کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے خیمے کو مضبوط کر کے باندھا جاتا ہے، زمین میں گاڑا جاتا، اس کو عربی میں کہتے ہیں وتد۔ اس کی جمع کیا ہے؟ اوتاد۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ زمین تو ہم نے بچھا دی، لیکن اس کے اندر تھی جنبش۔ اس جنبش کو ختم کرنے کے لیے اے بندوں، تاکہ تمہارے قدم زمین پر ثابت رہیں، ہم نے پہاڑوں کا پھر ایک نہ ختم ہونے والا پورا جال بچھا دیا۔ ان پہاڑوں کی وجہ سے اس زمین کو قرار آ گیا۔ ایک روایت یہاں پر بڑی محبت کی ہے، اور وہ یہ کہ رب کریم نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین حرکت کرتی تھی، تو رب کریم نے اس زمین پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسم گرامی ذکر کیا۔ حضور کے نام کی برکت ہے کہ زمین کو قرار آ گیا۔ یہ روایت بڑی مشہور ہے اور موجود ہے یہ روایت کہ جنت کے ہر درخت پر حضور کا نام، جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پہ حضور کا نام، جنت کے دروازے پہ حضور کا نام، اس پورے جہاں میں میرے سرکار کا نام، یہاں تک کہ عرش بری پہ بھی حضور کا نام ہے، تو فرش زمین پر بھی حضور کا نام۔ تو اس طرح سے رب کریم نے اس زمین بے قرار کو اپنے محبوب کے نام سے قرار عطا کر دیا۔
تو یہ زمین کا ذکر قرآن مجید میں بہت زیادہ ہوا، فرمایا کہ بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان پہاڑوں کے ذریعے سے اس زمین کو مضبوط کیا۔ اب جہاں پر پہاڑوں کا ذکر آتا، رب کریم کی ان نشانیوں کو فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ انشاءاللہ میں اونٹ کے حوالے سے پورا مستقل ایک درس رکھوں گا، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی مثال کیوں دی، کیا وجہ تھی اونٹ کی مثال پیش کرنے کی۔ جانور تو اور بھی بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے اونٹ کا ذکر رب کریم نے کیوں فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم نے نہیں دیکھا پتھروں کا یہ اتنا عظیم قلعہ پہاڑ کی صورت میں ہم نے کیسے لا کر رکھ دیا؟ عقلیں دنگ ہو جائیں کہ یہ پہاڑ آیا تو کہاں سے آیا، یہ پہاڑ کہاں سے آیا؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ پورے جہاں میں دیکھ لو، زمین کو روکنے کے لیے پھر ہم نے پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک دی تاکہ اس بے قرار زمین کو قرار مل جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت میں طائف گئے، اور طائف کے لوگوں کو جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دین اسلام کا پیغام دیا، بجائے اس کے کہ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کو سن کر دل سے اسے تسلیم کر لیتے، احد کی وادی میں جب شہادتوں کا بہت بڑا سلسلہ ہوا، سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آج جام شہادت نوش کر گئے، ان کے جسم کے 40 سے زیادہ ٹکڑے کیے گئے تھے۔ آج مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے، آج حضرت حنظلہ بھی شہید ہو گئے، میرے سرکار کے جانثار 70 کی تعداد میں شہید ہو گئے، خود میرے سرکار کے رخسار مبارک سے بھی لہو بہتا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے بھی لہو بہ رہا، شمع رسالت کے وہ پروانے اس لہو کو دیکھنے کے بعد اور مچلنے لگ گئے کہ ان بیمانوں نے آج کیا کیا، رحمت للعالمین، کہ جنہوں نے ہمیشہ محبت کے جام پلائے، اس محبوب نبی کو بھی ان لوگوں نے لہو لہان کر دیا۔ آقا اب تو ہونا چاہیے کہ ہاتھ اٹھائیں اور آپ ان کے لیے بددعائیں کریں۔ اس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے میرے جانثاروں، اللہ نے مجھے اس زمین پر ظالم اور جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ہمیں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اے اللہ، یہ میری قوم ہے، یہ نادان ہے، اے میرے رب انہیں عقل سلیم عطا فرما۔ میں نے کہا رحمت کا کیا معیار ہے سرور کونین کا، اخلاق کا کیا بلندی ہے میرے حضور کے اخلاق کی، کہ جنہوں نے لہو لہان کیا میرے آقا ان کے لیے بھی دعائیں فرما رہے تھے۔ تو طائف کے بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سب سے بھاری دن جو گزرا تھا وہ احد کی وادی میں گزرا تھا، جب آپ کے لخت جگر نور نظر چچا جان امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، آپ کے لیے وہ دن تو بہت بھاری ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ احد کے دل سے بڑھ کر ہمارے لیے طائف کی گلیاں تھیں، جب ہم نے وہاں پر ان کے سرداروں کو دین اسلام کا پیغام دیا، بجائے اس کے وہ ہمارے پیغام کو قبول کرتے، انہوں نے ایسی 2 صفوں کے اندر اپنے اوباش جوانوں کو چھوڑا جو ہمارے جسم پر سنگباری کرتے تھے، اور میرے پیروں کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور میرے جو قدم تھے یہ لہو لہان ہو گئے۔ شدت کرب اور تکلیف سے جب میں بیٹھ جاتا تو ان کے اوباش آتے اور مجھ کو ایسے کاندھے سے پکڑ کر اٹھاتے اور مجھے دھکے دیتے اور میرے پیروں پر پتھر مارتے۔ اس وقت میں محبوب کے قدموں پر اگر پتھر پڑے، محبوب کے قدموں سے اگر لہو بہے، آج تو پورا جہاں ہی کانپ اٹھا ہوگا کہ محبوب کے اوپر اتنے ظلم و ستم کیے جا رہے۔ ایک فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے پہاڑوں کو ترتیب دینا، اور اس فرشتے کا نام ہے ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حاضر خدمت ہوا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کے اس فرشتے نے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ مجھ کو اشارہ دیں تو ابھی طائف کو میں ایسے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر مسل دیتا ہوں۔ اس وقت میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایسا کچھ نہیں کرنا، تبلیغ تو ہم نے کر دی ہے، بے اثر ہماری تبلیغ ہو نہیں سکتی، تم دیکھو گے کہ ان قریب انہی کی نسلوں میں میرا کلمہ پڑھنے والے پیدا ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو ایمان پھیلا اور طائف کی گلیوں سے جو سرور کونین کے جو ہے وہ نعتیں اور آپ کے کلمے پڑھے گئے۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا، اب اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ، فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا ہے جوڑوں میں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جوڑے آسماں پر بنتے ہیں، ایک دلہا ہے ایک دلہن، بس یہی جوڑ ہوتا۔ میرے رب نے فرمایا تمہیں کیا پتا، ہم نے اس جہاں میں جتنی بھی شے پیدا کی ہے سب کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، صرف جن اور انسان نہیں، ہم نے ہر شے کو جوڑوں کے اندر پیدا کیا، یعنی جوڑی کے ساتھ ہم نے اس کو پیدا کیا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور اس کے بعد تمہارے لیے کیا بنا دیا؟ ہر ایک کے لیے جوڑی بنا دی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ نے اس میں سے پیدا کیے مرد بہت سے، رجال اور نساء، عورتیں اور مرد، اللہ نے پھر انہی جوڑوں کے پیدا کیے۔ ہر چیز کا جوڑ ہے۔ ابھی آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جوڑ اللہ نے کیسے بنائے۔ ہم تو یہی سمجھے کہ میاں بیوی کی جوڑی ہوتی ہے، میرے رب نے جو جوڑ بنائے ہیں وہ کہاں تک ہے؟ فرمایا کہ ہر چیز کے اندر ہم نے جوڑ رکھے، جنوں کے اندر جوڑی، انسانوں میں جوڑی، حیوانوں میں جوڑی، یہاں تک کہ جو تم یہ نباتات، یہ درخت اور یہ اشجار دیکھ رہو، ہم نے ان کو بھی جوڑی میں پیدا کیا۔ یہ ہے رب کریم کی وہ قدرت اور یہ ہے وہ اعجاز کہ جس کا ذکر قرآن نے کیا۔ اب آدمی حیرت میں پڑ جائے، درختوں کے اندر بھی میل اور فیمیل ہوتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا ہم نے اس میں بھی میل اور فیمیل رکھا، اس نباتات کے اندر بھی ہم نے رکھا۔ 1400 سال پہلے یہ بات سرور کونین نے فرمائی، اور آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی آنے کے بعد اس پر ریسرچ کیا گیا تو ثابت ہو گیا کہ اس میں بھی میل اور فیمیل ہوتا۔ اللہ نے ہر چیز میں جوڑ کو پیدا کیا، تو یہ ہے وہ جوڑ کے جس کا ذکر رب کریم نے قرآن مجید میں کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے جو ہے وہ لباس کیا۔ اور اس سے پہلے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ کتنے مزے کی نیند آتی رات کے وقت میں، نیند آتی۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی مجھے نیند نہیں آتی، اور نیند نہ آنے کی وجہ سے ہر وقت میرا سر بھاری رہتا، پھر میں رات میں نیند کو پانے کے لیے گولی کھاتا ہوں تاکہ مجھ کو سکون مل جائے۔ یہ تو اس کو بھی پتا کہ سکون ملے گا، تو جب وہ نیند پوری کرے گا تو اس کو سکون ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ادھر بندے نے آنکھ بند کی اور تکیے پر ایسے سر رکھا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ 6-7 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھا تو اس کے جسم میں تازگی آ گئی، اس کے دماغ میں جو ہے وہ تر و تازہ پن آ گیا، اور اس کی جو صلاحیت تھی سوچنے سمجھ کی اس میں اضافہ ہو گیا۔ کوئی وجہ تو ایسی ہوگی کہ بندے نے آنکھیں بند کی تو رب کریم نے اس کے لیے جو ہے وہ پھر اتنی ساری چیزوں کا انتظام کر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بندہ جب اپنے سر تکیے پر رکھ کر سوتا، یہ دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے خلیے رکھے ہیں کہ جو اندر ہی اندر کروٹ بدلتے ہیں، کبھی دائیں میں آتے ہیں تو دائیں کو سکون دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بائیں میں آتے ہیں تو پھر وہ بائیں کو سکون دیتے ہیں۔ ایک تو بستر پر کروٹ انسان لیتا اپنے جسم کا کہ وہ کبھی دایاں سویا
اور وہ کبھی بایاں سویا۔ جس طرح جسم کروٹ لیتا ہے اسی طرح سے دماغ کے خلیے بھی کروٹ لیتے۔ آدمی کو اگر نیند نہ آئے تو پھر اس کے سر میں تو ایسی موٹر چلے گی تکلیف کی کہ وہ تو گھنٹے بھر تو بہت دور کی بات منٹ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب جانتے ہیں ان خلیوں کا ذکر پھر قرآن نے دوسرے مقام پر بھی کیا۔ اصحاب کہف 309 سال سوتے رہے۔ 309 سال سونے کے بعد جب اٹھے تو رب کریم نے ان سے فرمایا کتنا سوئے؟ وہ کہنے لگے ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ گئے۔ کیا مطلب؟ ان کے خلیوں کو پورا آرام مل گیا اور بالکل سکون کے ساتھ یہ اٹھ گئے۔ ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ گئے، اتنے تازہ دم ہیں ہم، ابھی سوئے ابھی اٹھ گئے۔ رب نے فرمایا 309 سال تم سوتے رہے، 309 سال تم سوتے رہے۔ تو مارے حیرت کہ وہ رب کریم کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مالک اگر 309 سال ہم سوتے رہے تو ہمارے جسم نہیں دکھتے، ہمارے کپڑے نہیں پھٹے، اور کپڑے پھٹنا تو دور کی بات ان پر سلوٹیں بھی نہیں آئیں۔ ہم نے سونے سے پہلے جو اپنے بالوں کی مانگ نکالی تھی ہماری تو مانگ بھی نہیں بگڑی، اتنے فریش ہم اٹھ گئے۔ تو رب کریم نے فرمایا سکون تو ہم دے رہے تھے نا، کہنے وہ سکون کہاں پر تھا؟ اب فرمایا میرے رب نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ کہ تم تو اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، تمہاری کروٹیں دائیں بھی ہم دے رہے تھے بائیں بھی ہم دے رہے تھے۔ تو جب رب کریم کروٹیں عطا فرماتا ہے تو اس کی تو پھر وہ مانگ بھی بگڑنے نہیں دیتا۔ پھر فرمایا رب کریم نے وَجَعَلَّ اللَّيْلَ لِبَاسًا اور رات کو ہم نے تمہارے لیے کر دیا لباس۔ جس طرح سے بدن کو چھپانے کے لیے یہ لباس ہے، ہم نے تمہارے بہت سے ایسے کام کہ جو تم دن میں کرتے ہوئے نہ کر سکو، دن میں کرتے ہوئے شاید تم شرما جاؤ، ہم نے رات کی تاریکی ایسی رکھ دی کہ بہت سے تمہارے ایسے کام ہیں کہ جو رات کی تاریکی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رات کے وقت میں اگر چلچلاتی دھوپ سارے گھروں کے اندر داخل ہو رہی ہو، مجھے بتائیں کسی کو نیند آئے گی؟ رات میں سونے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ بھائی لائٹ آف کر دو۔ لائٹ جل رہی ہوتی تو نیند نہیں آتی، اگر سورج کی روشنی گھروں کے اندر آ جائے نیند آئے گی؟ تو اس وقت میں رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے رات کو ایسے کر دیا کہ جس طرح سے لباس تمہارے بدن کو چھپاتا ہے، ہم نے رات کی تاریکی میں نہ جانے کتنے ایسے کام ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے تاریکی ڈال دی تاکہ تمہارے لیے کوئی جھجک محسوس نہ ہو، اور اس رات کو ہم نے ایسا بنا دیا۔ ولیوں سے جب پوچھا، پرہیزگاروں سے جب پوچھا کہ یہ رات کی تاریکی رب نے رکھی تو کس لیے، تو میں سب سے پہلے مثال لاؤں گا سیدہ کائنات کے گھر سے، خاتون جنت کی مثال۔ پوری رات آپ کی سجدے میں گزرتی اور جب صبح ہوتی تو آپ کہتی اے میرے مالک، ایک رات تو اتنی بڑی بناتی ہوتی کہ تیری یہ بندی تجھے دل بھر کے سجدہ کر لے۔ یہ بات کہنے والی وہ ہیں کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ میری جان بھی ہے، فاطمہ میرا جگر بھی ہے۔ یہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کی داستان ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے اور یہ ہمارے قادری سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کا مزار بغداد شریف میں، سیدنا فضیل بن عیاض، جس کو ہم کہتے ہیں فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور بزرگ، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ سلطان فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قصہ یہ ہے کہ ولی بننے سے پہلے، توبہ کرنے سے پہلے آپ گھروں میں گھات لگا کر چوری کیا کرتے تھے۔ رات کا انتظار ہوتا تھا، پہلے زمانے کے چور بھی بڑے شرماتے ہوئے آتے تھے، رات ہو جائے تاک لگائے اور نقب لگائے اور وہ بڑا اہتمام کرنے کے بعد پھر وہ چوری کرنے آتا تھا۔ آج کل کے تو چور بھی جلدی میں ہوتے ہیں، یہ پستول رکھی جلدی نکال بھائی، ٹائم نہیں ہوتا۔ پہلے تو سارے کام رات میں ہوتے تھے یہ والے، اب کہتے ہیں دن دھاڑے یہ کام ہوتے ہیں، دن دہاڑے ساری چوری اور ڈکیتی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رات ہوئی تو میں ایک گھر میں داخل ہوا، چوری کے ارادے سے، سنا تھا کہ مال بہت ہے اس گھر میں۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں پر کوئی عارف باللہ اللہ کا ولی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور آج آپ کی قسمت کا تارا چمک اٹھا تھا۔
جب وہ ان لفظوں پر پہنچا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈرنے لگ جائیں اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں؟ جیسے ہی یہ الفاظ آپ کے کانوں میں پہنچے الم یعنی کیا وقت نہیں آیا، آپ کی زبان پر جو اے برجستہ جاری ہوا آل آنا آل آنا آل آنا، آ گیا وہ وقت، آ گیا وہ وقت، اور اسی وقت آپ توبہ کر کے ولی بن گئے۔ تو یہ رات کی تاریخی میں سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ گزرا، اور آخر میں ایک بات کر کے گفتگو ختم۔ اب یہ دن کا اجالا پھیل رہا ہے، اور دن بھی آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو بنا دیا تمہارے معاش کے لیے، تمہارے کسب حلال کے لیے، تمہاری روزی کے لیے۔ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اٹھ جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اور صبح اٹھ کر وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت دے دیتا۔ صبح کے وقت میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، دامن پھیلا کر مانگنے والے اپنے رب کے حضور مانگ رہے ہوتے ہیں، اور میرا رب عطا کرنے والا غنی ان کو عطا کر رہا ہوتا۔ تو صبح کے وقت میں رزق تقسیم ہوتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہم بارک فی بکورہا، اے اللہ ہماری صبحوں میں برکت دے دے، ہماری صبحوں میں برکت دے دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا فرمائی۔ سحری کا وقت جب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہوتا اور میں جب وضو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آنے لگتی، پرندوں کی ہل جل جو ہے وہ اذان فجر سے پہلے ہی وہ شروع ہو جاتی۔ یہ سارے پرندوں کو بتایا کس نے کہ صبح کے وقت میں رزق بڑھتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس وقت میں یہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو یہ بڑے بھوکے ہوتے ہیں، پوری رات ان کی ایسے ہی گزرتی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ رات کے وقت میں بھی ان کے کوئی پارٹی چل رہی ہو، کوئی پیزا وغیرہ آ رہا، کوئی اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہو، گھونسلوں کے اندر کوئی ایسا انتظام کیا ہوا ہو، تو ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے یہ اللہ کا ذکر کرتے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے بعد پھر ذات باری تعالیٰ پر توکل اور یقین کر کے جب یہ اپنے گھونسلوں سے نکل رہے ہوتے تو میرا رب فرماتا یہ نکل رہا ہے بھوکا ہے، لیکن جب یہ واپس آئے گا تو یہ بالکل پیٹ بھرا ہوا ہوگا۔ جب رب کریم ان کو رزق عطا فرماتا ہے تو اشرف المخلوقات انسان کو کیوں نہیں رب کریم رزق عطا فرمائے گا؟ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کا ایک وظیفہ جو ہمارے ولیوں سے ثابت اور قرآن میں یہ موجود، وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ سورۃ الجمعہ کی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نے نماز جمعہ ادا کر لی اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اللہ کے ولیوں نے یہ کام کیا ہے کہ بھلے انہوں نے ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات یہ دن اگر انہوں نے ذکر اللہ میں گزار دیے، عبادت میں گزار دیے، ریاضت میں گزار دیے، لیکن نماز جمعہ کے بعد وہ رزق کی تلاش کے لیے نکلتے۔ پوچھا جمعے کی نماز کے بعد رزق کی تلاش کے لیے کیوں نکلتے ہو؟ فرمایا جس وقت میں خدا نے فرمایا کہ رزق کی تلاش کے لیے نکلو تو ماننا پڑے گا کہ اس وقت میں بے حساب رزق ملتا۔ تو یہ ہے وہ ساری برکتیں اور یہ ہے سارے وہ اعجازات قرآن مجید کے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کے ان اعجازات کو سمجھنے، یاد رکھنے اور اس پر اپنے رب کے ساتھ یقین کامل اور توکل کی نعمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام مل کے پڑھے، مل کے ہونے گاہ کرم
ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. تاج دار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. یا شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اور قدموں میں رکھ لو گنہگار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. تاج دار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب کریم یہاں پر موجود قرآن کے یہ طلبہ اور ہمارے یہ دینی بھائی، اور آج جمعۃ المبارک کی یہ رمضان شریف کی صبح ہے، اے میرے مالک اس رمضان کے اس جمعے کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرما. جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ شامل رہے یا آ کر وہ چلے بھی گئے، اے میرے مالک سب کو آج کی برکت عطا فرما. تمام مسلمانوں کو برکت عطا فرما، امت مسلمہ کو برکت عطا فرما. آج کی اس صبح کے بٹنے والے رزق سے ہمیں پورے سال عطا فرما. سب کے رزق میں برکت دے دے، سب کی عمر میں برکت دے دے، سب کی نیکیوں میں برکت دے دے، اور سب سے بڑھ کر ہم سب کے ایمان میں برکت عطا کر دے. اے میرے مالک آج جمعۃ المبارک رمضان شریف کا یہ دوسرا جمعہ، اس میں ہمیں کثرت کے ساتھ تیرے محبوب علیہ الصلاۃ و تسلیم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ایسے درود اور ایسے سلاموں کے گلدستے آج ہم اپنے محبوب آقا کے دربار عالی میں پیش کریں کہ ہمارے محبوب آقا ہم سے راضی ہو جائیں. رب کریم ان عملوں کی آج ہمیں توفیق عطا فرما اور ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما، ساری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.